ترکی کے ڈرامے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت پسند آ گئے اور سچی بات یہ کہ وزیر اعظم کی پسند ہی پاکستان کی پسند ہے۔ اب اس کا ثبوت پاکستان میں ترک ڈرامے ارطغرل غازی کی ریکارڈ کامیابی ہے۔ اب خبر یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر ایک اور ترک سیریز یونس ایمرے کی اردو ڈبنگ کی جائے گی اور اسے راہ عشق کے نام سے جلد پی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ اب یونس ایمرے کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک اسلامی شاعر تھے، صوفی اور ایک غریب دیہاتی تھے۔ یہ ڈرامہ اس عظیم صوفی کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی اور انہیں 13ویں صدی کے شاعر اور صوفی جلال الدین رومی کے فلسفے پر بھی عبور حاصل تھا۔ اب خود یونس ایمرے نے ترکی ادب پر بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اب پاکستانیوں پر یہ سیریز کیا اثر چھوڑے گی یہ دیکھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ڈرامے کا فیڈ بیک انتظار کے بعد ہی آئے گا، ظاہر بات ہے ڈرامہ نشر ہوگا پھر فیڈ بیک بھی آئے گا ساتھ ہی۔ ابھی ہم ذرا فیڈ بیک لے لیتے ہیں۔ معروف ڈرامہ نگار ہیں، رائٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خلیل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ خلیل صاحب پہلے ارطغرل غازی اس کی ریکارڈ کامیابی، اب ایک نئی سیریز آ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ جو ترکی ڈرامے ہیں جن کو پاکستان میں پذیرائی بھی مل رہی، پسند بھی کیا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی میں ایک اور چیز یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کا کیا اثر دیکھتے ہیں اور اب پاکستانی رائٹرز کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جائے گا کیونکہ لوگ تو اب یہ چیزیں دیکھنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ڈی who's listening and watching۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کروں، کل مولانا خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی آخری منزلیں آسان کرے۔ آمین۔ فضا، بہت برا لگتا ہے مجھے سن کے، مجھے لاسٹ ٹائم جب ارطغرل غازی شروع ہوا جی تو یہاں پر کچھ بھونکنے والے لوگ بھی باہر نکل آئے بلوں سے جی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ خدا نخواستہ ارطغرل غازی کے یہاں ریلیز ہونے سے اور اس کی پذیرائی سے ہمارے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ بے شرم کہاں تھے اس وقت جب ہمارے دماغوں میں سوراخ کر کے یہاں انڈین ڈرامہ اور اس کا کلچر جو ہے اس کی سرایت کر دی گئی اور وہ ہمارے بچے ان کی رسومات، ان کے لنگول اور ان کے بھگوانوں کو ہاتھ میں لیے پھرتے رہے یہاں۔ میں بڑا پریشان ہوں لاسٹ ارطغرل غازی کی ریلیز کے بعد کہ اگر کوئی انڈسٹری کسی باہر کے ڈرامے سے تباہ ہو جاتی ہے تو پھر میں چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اتنا روم کیسے اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کی چلتی ہوئی انڈسٹری میں ایک باہر سے ڈبڈ کیا ہوا ڈرامہ آ کر چلے اور آپ کی انڈسٹری کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ کیونکہ پچھلے 15 سالوں سے جو کھلواڑ آپ نے ڈرامہ کے ساتھ کیا، آپ نے ایسی خواتین کو جن کو خط لکھنا نہیں آتا تھا ان کو آپ نے رائٹر بنایا اور ان کے ہاتھ میں تھما دیے وہ مسائل جن کا ادراک ان کو قطن نہیں تھا۔ وہ اپنے تجربے کی عینک سے ساری دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے خانقی نظام کا مذاق اڑایا، انہوں نے بیٹھ کے عورت ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے سماج کی ہر عورت کو کبھی بہو کا نام لے کے، کبھی نند کا نام لے کے، کبھی ساس کا نام لے کے اور کبھی بھابھی کا نام لے کے گالی دی۔ 10 سال تک یہ گالی چلتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ دامے در میں بے نکت گالی چلتی رہی مرد کے نام پر۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ریپس شروع ہوئے، خان کی ریپس شروع ہوئے۔ یہ بدماشیاں ہیں ان کی جو ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں کہ ہمیں، آپ تو ترکی کی بات کریں، ترکی تو ہمارا اسلامی ملک ہے اور ان کے ہاں سے جو ڈرامہ آیا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جائے گا۔ آپ کے ہاں تو اتنا روم اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں پرہیپس مالدیو اور سری لنکا کا ڈرامہ بھی آ کے ہٹ ہو جائے گا۔ اس بے شرمی کا نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ یاد رکھیے گا فضا، میں بار بار چیخ رہا ہوں، ہمارے یہاں کانٹینٹ جو ہے وہ فیمنسٹوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کا مطمع نظر سوائے ہمارے سماجی نظام کو تباہ و برباد کر دینا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور جو لوگ یہ بھونک رہے ہیں اس کے خلاف بھی، جو نیا ڈرامہ آنے والا ہے، تو ان کو کہیے ان کی زبانوں کو لگام دینی چاہیے رائٹ ناؤ، اور there must be an action from the government side۔ اچھا خلیل صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ 10 سال جب انڈین ڈرامے یہاں چلتے تھے
آپ کی بات سے میرے ذہن میں کچھ ہے، میں پوچھنا چاہوں گی، یعنی آپ کی بات سے میں آپ کی بات سے کیا یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں، یعنی آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ عورتیں ڈرامے لکھ رہی ہیں جن کو خط لکھنا نہیں آتا تھا، یعنی چھاپے مارے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے گھر میں نیگیٹیوٹی تھی، ان کے اپنے گھر میں نیگیٹیوٹی تھی اور انہیں جو اپنے گھر میں دیکھا وہی دکھایا، نہیں وہی دکھایا. ان کو بھی ہم مینوپولیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں. I want such good writers should be given all the field which they choose by themselves. Instead, you dictate on them, you know. اچھا خلیل صاحب، کیا اس طرح کے رائٹرز میں ایسی رائٹرز کی تعداد بھی ہے، یعنی اس طرح کی رائٹرز بھی ہیں فیمیل جس طرح عورت مارچ کی سپورٹرز تھیں جس پر آپ نے کافی تنقید کی تھی، عورت مارچ کے جو منتظمین ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، ایک موم بتی مافیا ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں، ایسے لوگ بھی ڈرامہ لکھ رہے ہیں؟ کی بات کرتے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کسی مارچ کے اوپر اور ایسی غلیظ نعروں کے اوپر. کچھ مرد نما فیمنسٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ which need to be checked really whether they are really men or not. اور دوسرا کیا ہے، یہ سماجی نظام میں جو دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں اس کا نقصان الٹیمیٹلی ملک کی زندگی کو ہوگا. یاد رکھیے گا، سماجی نظام جو ہے وہ کسی ملک کی زندگی کی بڑھوتی کے لیے بڑا امپورٹنٹ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی قوم کی تباہی کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں ادب مرنے لگتا ہے. جی تو یہاں آلریڈی آپ ادب کو مار چکے ہیں. یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانیاں ہیں، ان کی کرم ہیں کہ یہ ملک چل رہا ہے، ورنہ ادب کا جو اس ملک میں حال ہے اور جو اردو کے ساتھ ہم نے ناانصافیاں کی ہیں اس کے بعد تو بنتا ہی نہیں ہمارا اس انڈسٹری کو لے کر آگے چلنا. بے شرمی سے کہا جاتا ہے مجھے اردو بولنا نہیں آتی، اور یہاں پر 5000 سال بعد بھی اگر یہ ملک رہتا ہے، اللہ اس کو تا قیامت سلامت رکھے، تو یہاں اردو میں ہی کام ہونا ہے. تو یہ بے شرمیاں چل رہی ہیں. ابھی یہ ارطغرل غازی کے بعد اگر ترکی کے ایک دوسرے ڈرامے کے اوپر بھی یہ قدغن لگاتے ہیں تو ان کو تھوکنا چاہیے ان کے منہ کے اوپر. اچھا خلیل صاحب، مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا، آج میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ کو ہمیں شرم آنی چاہیے. دس از ہائی ٹائم. فضا سنیے. جی 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 پلیز. دس از ہائی ٹائم. میں بار بار چیخ رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب مسلم امہ کو اپنے ہیروز کو، ریئل ہیروز کو انٹروڈیوس کرانا ہے. اگر آج بھی آپ نے دیر کر دی تو یاد رکھیے گا بہت دیر ہو جائے گی. اچھا خلیل صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جس طرح کے ڈراماز ہمارے ہاں چلتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ نے کھل کر بیان کر دیا، اب وہ جو دیکھنے والے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی ایسی ہے کیونکہ ڈرامہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، یا پھر ڈرامہ جس قسم کا ہوتا ہے تو معاشرے میں لوگ جو ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تبھی ڈرامے کو پذیرائی ملتی ہے. اب جس طرح میری نظروں سے ایک دو ڈرامہ گزرے، میں نہ چینل کو کوٹ کروں گی نہ ڈرامے کو کوٹ کروں گی کیونکہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ایک ڈرامہ چل رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، بڑا وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا اس ڈرامے کے جو مین کردار ہے خاتون، وہ میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈٹ ہے، تو وہ ریٹنگز کو جب کرتی ہیں شیئر کہ میرا ڈرامہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. جی جی، اس کا مطلب دیکھنے والے بھی ہیں. فضا سٹاپ اٹ. جی خلیل صاحب، نہیں دیکھنے والے دیکھو، آپ کو دیکھنے والوں کو آج تک دیکھنے والوں کے بارے میں آج تک آپ کو صحیح سے علم ہی نہیں ہو سکا. جی جی، آپ نے تو یہ سمجھا ایک زمانے میں کہ یہاں ریپ چلے گا، میلوڈی نہیں چلے گی. جی الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں میرے 2 وہ گانے ہٹ ہیں جو میلوڈی کے اوپر تھے. یہ بکواسیات ہیں. آپ پبلک کو جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو بیوقوف مت سمجھیے. پہلی بات میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ایک باقاعدہ پلان ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. ہمیں موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھے ریپٹیشن کی عادت نہیں ہے، بٹ یاد رکھیے گا دس از سم انٹرنیشنل کانسپریسی. ہمیں موضوعات سے بھٹکا دیا گیا ہے. ہمارے سوشل سیٹ اپ کی دھجیاں اڑانا مقصد ہے. پرہیپس یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ بات سمجھ لی گئی ہے اور آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں. جی، آپ پیسے کمانے کے لیے اس ملک کی عزت و ناموس سے کھیل رہے ہیں. آپ نے ہمارے سماجی نظام کو اتنی گالیاں دے ڈالی ہیں کہ ہمیں یہ فخر سے بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وی ٹیک پرائڈ ان آر سوشل سیٹ اپ. دنیا کی ہر قوم اپنے سوشل سیٹ اپ پر پرائڈ لے رہی ہے سوائے ہمارے. ہم اپنے سوشل سیٹ اپ میں ہر طرح کے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں. اور آپ میں بار بار یہ باریک بینی سے دیکھیے کہ جتنی یہاں یہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پر 80 to 90% خواتین رائٹرز ہیں، اور وہ تمام کی تمام کسی نہ کسی حوالے سے عورت ہی کو گالی دے رہی ہیں. یہ بات بالکل نوٹس نہیں کی جا رہی. میں نہیں جانتا یہ کیمرہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، یہ کب انکشاف ہوگا کہ ایکچولی
اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور کیا اچیو کرنا تھا، یہ کیوں نہیں روکا گیا اتنے برسوں سے. آج آپ کو ڈرامے بند کرنے پڑ رہے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. آپ نے اس قسم کے ٹائٹ فٹنگ ایکشنز پہلے کیوں نہیں لیے، پہلے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اور مجھے بتائیے کہ کیسے آپ نے الاؤ کر دیا کہ آپ ہمارے سماجی نظام میں اتنی دراڑیں پیدا کر دیں کہ ہمیں ان کو بھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اور یاد رکھیے گا یہ ہو رہا ہے. ہمارے جو جتنے پلیز آ رہے ہیں جس میں کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی سسر کا اپنی بہو کے ساتھ افیئر ہے، بھابھی کا اپنی دیور کے ساتھ افیئر ہے، اور بہن کو اپنی بہن کا شوہر پسند آ گیا، اس حد تک کہ اس نے بہن کے شوہر سے شادی کر لی. آپ دنیا کو کہ ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں، ہم من حیث القوم اتنے غلیظ ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. اور یہ کون عورتیں ہیں، کہاں دیکھا ہے انہوں نے؟ کوئی اکا دکا واقعہ ہر سماج میں ہوتا ہے، وہ اس کو ایک گناہ سمجھ کے چھوپ کر بھول جایا جاتا ہے. ٹھیک، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بڑی شرم اور تکلیف کے ساتھ، اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر پورٹرے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہمیشہ وہ ٹاپکس بنتے ہیں جو جنرل ایشوز ہوتے ہیں سماج کے. جی جی، ایک اکا دکا ہوا، ایک کیا ہوا جی، ایک فلم بن گئی، کیا ہوا جناب کہ وہ عصمت دری کر دی گئی عورتوں کو قبر سے نکال کر. تو کیا یہ از اٹ ہیپننگ ایوری ویئر؟ از اٹ سم اسٹوری ٹو بی ٹولڈ؟ یہ اخباروں ٹی وی نے بتا دی، ختم ہو گئی بات. آپ اس پر قلم لے کر کیوں کود پڑے ہیں اور کیا آبجیکٹیو دے رہے ہیں؟ اچھا خلیل صاحب، میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں، ایک اور چیز، ٹھیک ہے خلیل صاحب، ایک اور چیز میں سوچتی ہوں کہ اب آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا کے ڈراموں میں مجھے مطلب بالکل میں ان کی تعریف نہیں کروں گی، لیکن وہ اپنا وہ کلچر دکھاتے ہیں. انڈیا کو ڈرامہ بنانے نہیں آتا تو میں دیکھوں کیا اسے؟ آپ یہ دیکھیں نا، لیکن اپنا کلچر، وہ اپنا کلچر، ڈرامہ اور انڈیا کا کوئی تعلق نہیں. آپ میری بات تو سنیے گا نا، وہ اپنا کلچر ایسے دکھاتے ہیں، 500 کروڑ 700 کروڑ اتنا جھوٹ بیچتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا میں کتنی خوشحالی ہے. اب ہمارے اتنے پیارے ایریاز ہیں، ہمارے ہاں ایسے ہل اسٹیشنز ہیں، ہم اپنے پاکستان کی خوبصورتی، اپنے پاکستان کی ثقافت، اپنے پاکستان کے کلچر کو کیوں نہیں دکھاتے پوری دنیا کو؟ ڈرامہ بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے. آپ اگری کرتے ہیں میری بات سے؟ کیونکہ فیمنسٹوں کے اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے، وہ جو فیمنسٹ رائٹرز ہیں وہ وامٹ کرتی ہیں اس کو اسکرین کے اوپر. اس لیے ہم اپنے ملک کی خوبصورت چیزیں نہیں دکھا پاتے جو کہ ہمیں دکھانی چاہیے. That is the reason. ٹھیک ہے. اچھا خلیل صاحب، آپ بھی ارطغرل کے نشر ہونے کے بعد اس طرح کا کوئی ڈرامہ لکھنا چاہ رہے تھے، ایسا کچھ سننے میں آیا تھا کہ آپ کا بھی ارادہ ہے، اس میں کچھ صداقت ہے؟ اگر سچ ہے تو کب پھر لکھ رہے ہیں ایسا ڈرامہ؟ میں دیکھیے فضا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنی سے کوشش پہلے بھی کرتا رہا ہوں. یہ بہت زیادہ فنڈز ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کے ڈرامے. میں وہ آدمی ہوں جس نے دلی کے بانکے اس وقت بنایا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں تاریخی ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے. میں وہ آدمی ہوں جس نے سولی بنایا، میں وہ آدمی ہوں جس نے اس پار لکھا. تو یہ سارے وہ حتیٰ کہ ابھی میری ایک فلم ہے شوٹ کے اوپر، میں ہوں تیری گلناز، وہ ساری تاریخی حوالوں سے ڈرامے ہیں. اور دلی کے بانکے اور سولی تو باقاعدہ اس پیریڈ کا پلے ہے. عبداللہ قادوانی صاحب کے پاس ایک سیریل پڑا ہوا ہے میرا، آئی ایم سوری حسد، which I deem to be the best. بہت شکریہ خلیل میرے ساتھ موجود. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.